تو پھر یہ شیخ سعد الدین کونوی نے ذکر کیا کہ جی ہمارے شیخ اور ہمارے امام محی الدین ابن العربی کو کتاب فصوص الحکم بھی اسی طرح سے ہی دی گئی ہے۔ تو اب آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ حکمت کیا تھی، اس کا نزول کیا تھا، انبیاء کے لیے کیا حیثیت ہے، اولیاء کے لیے کیا حیثیت ہے، اور جب دی جاتی ہے تو پھر اس کے بعد اس کو آگے پھیلانے کا جو حکم ہوتا ہے تو وہ ہوتا کیا ہے۔ تو یہ بیسیکلی جو نہیں ہے اس مقام پہ آ کے وہ شرح جو نہیں ہے عبارت سے جو بالکل مل گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ابن العربی فاؤنڈیشن میں خوش آمدید۔ اپنی فصوص الحکم سیریز میں آپ کو دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس سیریز کی تقریباً 25 سے زائد ویڈیو ہم بنا چکے ہیں، جس میں پہلے کچھ انٹروڈکشنز تھے، اس کے بعد مقدمے پر بات شروع کی، اور مقدمے کے پہلے 2 لفظوں الحمد اور للہ پر تقریباً 5-7 ویڈیو بنا چکے ہیں۔ آج ہم اسی مقدمے کے اگلے 2 لفظوں پر آئیں گے، الحمد للہ منزل الحکم۔ تو جو منزل الحکم یعنی کہ حکمتیں نازل کرنے والا، اس کے اوپر بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ شیخ نے اپنے شاگرد خاص صدر الدین الکونوی کو منزل الحکم کے حوالے سے کیا شرح جو ہے بتائی، جو آپ نے پھر شیخ محی الدین الجندی کی شرح میں پورے طریقے سے لکھوائی۔ تو سب سے پہلے منزل، نزول، اتار اس کی بات کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں، شیخ فرماتے ہیں کہ نزول اوپر سے نیچے کی طرف ہوتا ہے، اور یعنی کہ بلندی سے پستی کی طرف ہوتا ہے، اور بلندی جو ہے وہ 2 طرح سے ہے۔ یا تو جگہ کی بلندی ہوگی جس کو علو بالمکان بھی کہتے ہیں، یا پھر مرتبے کی بلندی ہوگی جس کو علو بالمکانہ بھی کہتے ہیں۔ شیخ نے فصوص میں آگے چل کر فصل ادریسی میں اس بلندی کے اوپر خود بھی کلام کیا ہوا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ہر وہ بلندی جو کسی سے موصوف ہوتی ہے یا کسی سے جڑتی ہے تو وہ اس کی حقیقت کے تقاضوں کے مطابق ہی ہوتی ہے، یا تو مرتبے کی ہوگی یا پھر جگہ کی ہوگی۔ تو کہتے ہیں اسی طرح جو نزول، عروج یا اتار، چڑھاؤ، یہ ساری چیزیں بیسیکلی نسبتیں ہیں۔ تو جو نسبتیں ہیں وہ نازل اور عارج، عالی اور سافل، یعنی کہ جو بلند ہے اس سے کیا تعلق جوڑ رہا ہے، کس طرح سے ہے، تو ویسی وہ نسبت ہوگی۔ اگر بلند جو ہے وہ مخلوقات میں سے ہوگا تو پھر نسبت بھی جو ہے وہ مخلوقی ہوگی۔ اگر جس بلند ہستی کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ وہ خالق ہوگا یا حق ہوگا تو پھر نسبت بھی وہ حق کی نسبت ہوگی۔ تو یہ مطلب اس میں فرق آ جائے گا اگر ہم اس کو دیکھیں گے تو فرماتے ہیں کہ انزال الحکم یعنی کہ حکمتوں کا جو نزول ہے وہ حضرات العالیہ الالہیہ المطلقہ سے ہے۔ چونکہ حق کی طرف سے یہ حکمتیں نازل ہو رہی ہیں تو ان کا یہ نزول بھی حق کی طرف سے ہے، اور حق سے مراد ہے کہ الحضرہ العالیہ الالہیہ المطلقہ، یعنی کہ ہم اس کے اسم اللہ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ یہ ذہن میں رہے، یہاں پر ہم ذات بات کی بات نہیں کر رہے، ذات عدیت کی بات بھی نہیں کر رہے، بلکہ اسم اللہ سے متعلق جو ذات ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس انزال، اس نزول کی بات کریں کہ جس کے ہم جو ہمارا مقصد ہے تو وہ ہے انزال الحکم من علو المکان، تو یہ مکان یعنی کہ جگہ کی بلندی سے حکمتوں کا نزول ہے۔ اور وہ علو المکان کون سا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ جی وہ کان من السماوات وما فوقها من العرش والکرسی، کہ یہ جو علو المکان ہے شیخ کے نزدیک، یہ کہتے ہیں کہ یہ آسمان اور جو آسمانوں سے اوپر افلاک ہیں، جس میں عرش بھی ہے، کرسی بھی ہے، اور جیسا کہ آپ اپنی کتاب الاسراء میں آپ نے ذکر کیا کہ اس میں رف بھی ہے، مقامات او ادنا بھی ہے، مقامات کعبہ کا حسین بھی ہے۔ مطلب یہ جو مکانات ہیں یہاں سے وہ بات کر رہے ہیں کہ ادھر سے حکمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ حکم الالہیہ
الہی حکمتیں حضرات اسمائیہ، اسمائی حضرات کے افلاک سے یا اس کے آسمانوں سے ان کا نزول ہے۔ تو آگے فرماتے ہیں کہ لکل اسم و اسم فلکن، ہر اسم کا ایک فلک ہے یا ایک آسمان ہے، اس پہ اس اسم کا عرش ہے اور وہیں سے وہ نزول کرتا ہے، اسی عرش پر اس کی تجلی ہے اور اسی عرش سے خاص وہ اپنی حکمت کو جو ہے وہ نیچے نازل کرتا ہے۔ تو پھر آگے مزید فرمایا کہ یہ جب حکمت نازل ہوتی ہے، نیچے آتی ہے ان آسمان سے، ان افلاک سے، ان عروش سے، تو کہتے ہیں کہ جی اس کے یہ کچھ خاص اپنے ملکی، روحانی، نوری، کوکبی خادموں کے ہاتھوں ہوتا ہے۔ تو آگے پھر ان کی تفصیل آئے گی کہ یہ ملکی، روحانی، نوری، کوکبی خادم کیا چیزیں ہیں کہ جن سے اس حکمت کا نزول ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جی یہ کسی کامل نبی کی صورت ہو سکتی ہے یا کوئی ولی ہو سکتا ہے کہ جو اس اسم کا مظہر ہو، اور اس ولی کا جو قلب ہے وہ اللہ تعالیٰ کا یا اس اسم کا جو ہے وہ عرش ہو سکتا ہے اس حضرت میں۔ تو یہ اس سے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے۔ تو یہ تو ہو گیا حکمت کا نزول۔ اب دیکھتے ہیں کہ شیخ کے نزدیک بیسیکلی حکمت کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ حکمت عبارت عن العلم بحقائق المراتب و ترتیب المعلومات المرتبۃ فیہا۔ حکمت جو ہے وہ مراتب کے حقائق کے مطابق علم سے عبارت ہے، یعنی کہ مرتبوں کے حقائق کے مطابق جو علم ہے کہ یہ پہلے مرتبہ ہوگا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، ہر مرتبے کی ایک حقیقت ہے، اس حقیقت کے مطابق جو علم آپ کو دیا جا رہا ہے وہ حکمت ہے۔ کیونکہ حکمت کا مطلب یہی ہے کہ چیز کو وہاں رکھنا جہاں اس کی رکھنے کا اصل جگہ ہے، یعنی کہ ہر چیز کو اس کی اصل مقام مرتبے پر رکھنا۔ تو شیخ اکبر کے نزدیک حکمت کا مطلب ہی یہی ہے کہ اشیاء کو ان کے مراتب پر رکھنا۔ تو کہتے ہیں کہ اس حیثیت میں دیکھا جائے تو حکمت علم کا ایک خصوصی مرتبہ ہے۔ علم تو یہ ہے کہ جنرل علم ہو گیا ہر چیز کا، لیکن اس علم کے جو مراتب اس علم میں بنے، ان مراتب کی اگر آپ نے ٹھیک طرح سے اس کو اس کے مطابق رکھا تو پھر یہ ہو گیا حکمت۔ تو علم کی تعریف تو آپ نے فرما دی، آگے فرمایا کہ العلم عبارت عن الاحاطہ بحقیقت المعلوم کما ہوا، کہ علم سے مراد تو یہ ہے کہ کسی بھی معلوم کی حقیقت کا احاطہ کر لیا جائے، اور جس حقیقت کا احاطہ کیا جائے وہ حقیقت دراصل ویسی ہی ہو، یعنی کہ حقیقی حقیقت کا احاطہ کیا جائے کہ جیسا کہ وہ معلوم ہے۔ اس حقیقت میں اور معلوم میں اگر فرق نہیں ہے اور پھر آپ نے اس حقیقت کا احاطہ کر لیا ہے تو بیسیکلی آپ نے یعنی اس معلوم کا علم حاصل کر لیا، اس معلوم کو جان لیا۔ تو حکمت یہ ہے کہ اس کے اندر جو پھر ترتیب بن رہی ہے اس ترتیب کے مطابق اس کو جانا جائے یا اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے۔ آگے فرماتے ہیں کہ جی علم اور اس کے حقائق اور معرفت اور حکمت، ان کی اضافت یا تو حق سے ہوگی یا پھر خلق سے ہوگی۔ اگر حق سے ان کی اضافت ہوگی تو پھر حضرت الہیہ الوجوبیہ مطلقہ محیطہ قدیمہ دائمہ فعلیہ غیر متغیرہ ولا متجددہ کاملہ و مکملہ، تو حق سے ہوگی تو پھر یہ اس طرح کی ہوگی حکمت، کیونکہ پھر وجوبی ہوگی، مطلق ہوگی، محیط ہوگی، قدیم ہوگی، دائم ہوگی، فعلی ہوگی، غیر متغیر ہوگی، غیر متجدد ہوگی، کامل ہوگی، کیونکہ اس کی اضافت حق سے ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر یہی حقیقت، اس کی اضافت اگر ہم حکمت، یعنی کہ حکمت چونکہ علم کا ایک درجہ ہے، اس کی اضافت ہم مخلوق سے کریں گے تو پھر کیا ہو جائے گی؟ تو فرماتے ہیں کہ جی عالم کے حساب سے مقید ہو جائے گی، محدث ہو جائے گی، مستفاد ہو جائے گی، انفعالی ہو جائے گی، قابل تغییر ہو جائے گی، قابل فنا ہو جائے گی۔ تو یہ ہر اس مرتبے کے حساب سے ہوگی جو مرتبہ اس کے ساتھ، جس اضافت میں اس کے ساتھ جڑ جائے گا۔ تو یہ ہو گیا کہ حکمت کو جب ہم خالق سے جوڑیں گے تو کیسے، اور پھر مخلوق سے جوڑیں گے تو کیسے۔ آگے فرمایا کہ جی اس حکمت کے حامل کون سی ہستی ہیں؟ کہتے ہیں لکل حضرت من هذه الحضرات انسان کامل فی کل عصر هو حامل حکمتها۔ جتنی حضرات کا بتایا، اس میں انسان ہر دور میں کوئی ایک انسان، کامل انسان ہوتا ہے کہ جو اس حکمت کا حامل ہوتا ہے، یعنی کہ اٹھائی ہوتی ہے اس نے حکمت، اسی پر ہی یہ حکمت نازل ہوتی ہے۔
تو فرماتے ہیں کہ جی اگر ہم انبیاء کے دیکھیں تو آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک فلک نبوت میں انبیاء اس حکمت کے حامل تھے. جو یہ حکمت ہے الہی حکمت یہ انبیاء نے اٹھائی ہوئی تھی یا ان کے پاس تھی. تو پھر کہتے ہیں کہ اگر ان تمام انبیاء کو بھی جمع کر لیے جائے تو پھر ان کی جو جامع کمال والی حکمت بنے گی وہ کلمہ خاتم النبیین میں ہوگی. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تمام انبیاء کو بھی جمع کر کے ایک جامع حیثیت میں اس حکمت کو اٹھایا یا آپ پر اس حکمت کا نزول ہوا. اچھا پھر کہتے ہیں کہ جی اب انبیاء کی اتباع میں جب یہ حکمت اولیاء کی طرف آئے گی تو جیسے انبیاء کے افلاک الہیہ میں افلاک نبوت میں مطلب انبیاء کے افلاک ہیں تو ولایت میں جو ہیں اولیاء کے افلاک ہیں. تو یعنی کہ دوسرے لیول میں پھر یہ حکمت اولیاء تک آئے گی. چونکہ اب نبوت تشریح یعنی کہ نبوت تشریح سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد شرعی نبوت یعنی کہ جس میں کوئی نئی شریعت ہوتی ہے وہ ختم ہو گئی. اب ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے کہ دوبارہ سے کوئی شریعت آ سکے. تو کہتے ہیں کہ اب یہ حکمت جو نہیں ہے پھر یہ اب وہاں سے ٹرانسفر ہو کے جو نہیں ہے ورثاء کی طرف آئے گی. انبیاء کے ورثاء اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی خاتم النبیین کے وارث کے پاس پہنچے گی. پھر فرمایا کہ جی ہر نبی کے اولیاء میں سے وارث ہوتے ہیں. اسی طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ کامل انبیاء میں سے کامل ترین ہستیاں آپ کے بھی وارث ہیں. اور وارث کون سے ہوتے ہیں؟ قائم مقام ہوتے ہیں علم میں اور آپ کے حال میں. یعنی کہ علم اور حال میں جو انبیاء کے وارث ہیں پھر ان تک یہ حکمت پہنچے گی. اور پھر اسی پہنچنے کی حیثیت میں کہا جاتا ہے کہ جی فلاں شخص جو ہے وہ محمدی المقام ہے یعنی کہ محمدی ہے. پھر دوسرے کو کہا جاتا ہے کہ جی موسوی ہے. پھر تیسرے کو کہا جاتا ہے کہ جی عیسوی ہے. تو یہ اولیاء میں سے یہ درجات اور یہ مراتب یہ ساری چیزیں چلتی ہیں. اور شیخ نے یہ بتایا کہ حکمت کہاں سے ہوتی ہوئی کس طرح سے ان تک پہنچتی ہے. اچھا پھر آپ نے اس حکمت کے پہنچنے کی جو نا آگے پھر کیٹیگریز بھی بنائی ہیں. تو بتایا کہ جی سب سے پہلے کہتے ہیں کہ جب یہ ان اولیاء تک پہنچتی ہے تو پھر اس میں کیٹیگری ہے مطلب کس طرح سے پہنچتی ہے. اس کے کچھ 3 اقسام آپ کہہ سکتے ہو سکتی ہیں. پہلی قسم تو یہ ہے کہ جو انبیاء کی ارواح سے اس حکمت کو حاصل کرتے ہیں. بس ایک ہی ان کا وسیلہ ہے ڈائریکٹ. اگر کسی نبی کی ولی کی یہ پرواز ہے یا اس کی مناسبت ہے کسی نبی سے اس کا تعلق قائم ہو گیا اور اس نبی کے توسط سے اس تک حکمت کا نزول ہو رہا ہے تو شیخ کہتے ہیں کہ یہ پہلی کیٹیگری پہلی قسم ہے. ایسے لوگوں کو ہم انبیاء کے وارث کہتے ہیں. مطلب جس نبی کا وارث ہے اس کے نام سے پکارتے ہیں. یہ محمدی ہے، یہ عیسوی ہے، یہ موسوی ہے، یہ داؤدی ہے، جو بھی ہے. اچھا کہتے ہیں کہ دوسری وہ ہیں کہ جو انبیاء کے واسطے کو کٹ کر کے جس طرح انبیاء اسماء سے لے رہے تھے وہ بھی اسماء سے لیتے ہیں. یہ حکمتیں حضرات اسمائیت سے لیتے ہیں جیسے کہ انبیاء لے رہے تھے. اور وہ اپنے کامل استعداد پر ہوتے ہیں، قدم صدق پر ہوتے ہیں اور عنایت الہی پر ہوتے ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے یہ پہلوں سے ذرا اوپر والا درجہ ہے کہ جو انبیاء کے توسط سے لے رہے تھے چونکہ ان کے اندر یہ کوالٹی ہے، یہ کوالیفیکیشن ہے کہ یہ ڈائریکٹ لے سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ڈائریکٹ دے رہا ہے. لیکن اس میں نبوت تشریح نہیں ہے. یہ حکمت سے مراد وہ ولایت کی باتیں ہیں. کوئی بندہ یہ نہ سمجھ لے کہ انبیاء سے ڈائریکٹ لے رہے ہیں یا انبیاء سے تعلق کے بغیر لے رہے ہیں تو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ سے کوئی نئی شریعت لے رہے ہیں کیا لے رہے ہیں. شرعی طور پہ شیخ نے بتا دیا کہ خاتم النبیین کے بعد شریعت میں اب کوئی چیز نزول نہیں ہے اور اس میں کوئی حکمت نہیں ہے. اب صرف یہ حکمت یعنی کہ اشیاء کی جو ترتیب ہے اس کے والے سے بات ہو رہی ہے، احکام کی ترتیب آپ کہہ لیں. تیسری کیٹیگری بتایا کہ جن کو دونوں مقام حاصل ہیں کہ انبیاء سے بھی لیتے ہیں اور اسماء سے بھی لیتے ہیں. آگے فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے اپنی اولیاء کو علوم کثیر تعداد میں علوم دیے اور پھر انہیں حکم دیا کہ وہ علوم کو جو ہے وہ تصنیف کریں یا ان لوگوں تک پہنچائیں تالیف کی حیثیت میں کہ جن تک پہنچانا لازم ہے. پھر فرمایا کہ جب وہ اس طرح کا کچھ لکھتے ہیں، کتاب لکھتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں تو سب سے پہلے وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، اس کے محامد یعنی کہ اوصاف کا ذکر کرتے ہیں اور اس کے بعد جو نیے مضمون کی مناسبت سے حکمت کا بیان کرتے ہیں. تو شیخ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں آپ دیکھیں تو اس کی مثال اس آیت میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، کہ سب تعریف اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی. بندہ کون؟ یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل کی یعنی کہ قرآن نازل کیا.
تو فرماتے ہیں کہ جو ہمارے اولیاء میں سے جو لوگ ہیں ان پر بھی اللہ تعالیٰ کا ایک الہام ہوتا ہے، لیکن وہ یہ شرعی نہ شرعی کتاب ہوتی ہے، نہ وہ کوئی نئی شریعت ہوتی ہے، بلکہ یہ حکمت کے تقاضوں کے مطابق جیسے کہ بات ہوئی ایک الہام ہوتا ہے، اور وہ بھی پھر انبیاء کی سنت کے مطابق ہی اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو پھر یہ شیخ سعد الدین کونوی نے ذکر کیا کہ جی ہمارے شیخ اور ہمارے امام محی الدین ابن العربی کو کتاب فصوص الحکم بھی اسی طرح سے ہی دی گئی ہے۔ تو اب آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ حکمت کیا تھی، اس کا نزول کیا تھا، انبیاء کے لیے کیا حیثیت ہے، اولیاء کے لیے کیا حیثیت ہے، اور جب دی جاتی ہے تو پھر اس کے بعد اس کو آگے پھیلانے کا جو حکم ہوتا ہے تو وہ ہوتا کیا ہے۔ تو یہ بیسیکلی جو نہیں ہے اس مقام پہ آ کے وہ شرح جو نہیں ہے عبارت سے جو بالکل مل گئی ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو حکمت پر اور نزول پر۔ امید کرتے ہیں اس میں آپ کو کچھ نہ کچھ لازمی نیا سننے کا موقع ملا ہوگا۔ مزید شرح تھی لیکن ظاہری بات ہے کہ ہم تھوڑا مختصر کر کے چل رہے ہیں کہ یہ پوری کتاب کو لے کے چلنا ہے۔ تو دوستوں سے گزارش ہے کہ کمنٹ میں لازمی بتائیں کہ آپ کو اس ویڈیو میں کیا سمجھ میں آیا، اگر نہیں سمجھ میں آیا تو سوال کریں۔ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ آپ کے سامنے آئیں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔